الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام، واجب الاحترام، عزیز دوستو، نوجوان بچوں، گزشتہ ہفتے غیر حاضری لگ گئی ہے. میرے والد محترم اور میرے چھوٹے بھائی کی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے مجھے جانا پڑا. قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمائی، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جنہیں اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، جو قرآن کریم کے احکامات کو اپنی زندگی میں، اپنے طرز عمل میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، ہر جگہ وہ قرآن کو مقدم رکھتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ وہ لوگ جو ہمیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اللہ کے پاس کھڑے ہونے کا ان کو ہر وقت تصور رہتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دن ہو یا رات ہو، اور تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کیونکہ جتنا مال اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں سے لینا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر انسان اپنی پچھلی حالت کو دیکھے کہ جس وقت دنیا میں آتا ہے اس وقت وہ کیا لے کر آتا ہے، ہر آدمی، ہر انسان، مرد ہو یا عورت، وہ بخوبی جانتا ہے کہ ہماری نسل جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے پاس اس وقت کیا ثمرہ ہوتا ہے. اس کے پاس اپنا تن ڈھکنے کا کپڑا نہیں ہوتا اور اپنے اعضاء کو چھپانے کی عقل اور شعور نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روزی جو اس کے مقدر میں لکھی ہے
وہ اسے یقیناً مل کر رہے گی۔ جیسے جیسے وہ شعور پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بہت ساری چیزیں، بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، چاہے وہ معاملات کی ہوں، چاہے وہ رشتہ داروں کی ہوں، اور چاہے وہ اللہ کے احکامات ہی ہوں۔ جیسے ہم دنیاوی معاملات کو ذمہ داری سے سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں، اگر اتنا بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا قرآن کے احکامات کو اتنا اگر کر لے تو یقیناً یہ کامیاب ہونے والا انسان ہے۔ اگر کسی کے یہاں لین دین کا معاملہ ہو اور رواج یہ کہتا ہو کہ ہمارے یہاں اس رسم کے اندر، اس رواج کے اندر 50,000 دیے جاتے ہیں، آدمی کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کا بجٹ نہیں ہوتا، لیکن وہ مانگ کر ادھار لے کر 50,000 روپے دیتا ہے۔ اسے کہیں نہ کہیں مخلوق کا ڈر ہے، اسے کہیں نہ کہیں اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو گویا مخلوق کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر دلوں میں نہیں ہے۔ تو انہی کے لیے قرآن کریم جا بجا فرماتا ہے کہ آپ اعلانیہ بھی خرچ کیجئے اور خفیہ طور پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے اور اللہ کی مخلوق کے کام آئیے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ تم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنبے سے ہو، اور کنبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہماری ایک دوسرے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مومن کسی کو تکلیف دیتا ہے تو گویا وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ دوسری جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، ہاتھ سے ہو یا زبان سے، گویا اس نے یہ ایسا کام کیا کہ اس نے بیت اللہ کو ڈھا دیا ہے، بیت اللہ کو گرا دیا ہے۔ آج انسانیت، کلمہ پڑھنے والے کیا اپنے گریبان میں جھانک کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی؟ یا صبح سے شام تک ہم کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ گویا ہم بیت اللہ کو گرا رہے ہیں اور اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور رسول اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرمائیں گے کہ او میرے بندے، تجھے میں نے مال دیا تھا، تجھے میں نے صحت دی تھی، تجھے میں نے وقت دیا تھا، اور آج میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو نے اپنی زندگی میں مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہیں گے میدان حشر میں کہ اے مسلمان، اے ایمان والے، کیونکہ وہاں تو ایمان والوں سے بات ہوگی، کافروں کا تو ٹھکانہ ہی الگ ہوگا، کہ تجھے میں نے مال دیا تھا، تجھے اتنی بھی غیرت نہیں آئی، تو نے اپنے رب کو ننگا رکھا۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ جل جلالہ اپنی صفت کا بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ چیز ہے، اللہ وہ ہے کہ جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ پہنتا ہے، نہ اوڑھتا ہے، نہ بچھاتا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں فرمائیں گے کہ کیا تو نے مجھے کپڑے کیوں نہیں پہنائے؟
اس وقت شرم کے مارے کیا حال ہوگا؟ تو گویا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کپڑوں کی ضرورت نہیں، اللہ نے ان غریبوں کے اندر اپنے آپ کو بتانا چاہا ہے کہ جو غریبوں کا خیال کرتا ہے گویا وہ میرا خیال کرتا ہے، جو غریبوں کے تن پر کپڑا ڈالتا ہے گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کپڑا پہناتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرمائیں گے کہ او میرے بندے، کل جب تجھے میں نے مال دیا تھا تو نے اس وقت مجھے یاد نہ کیا، اور تجھے پتہ ہے کہ میں بھوکا سو جایا کرتا تھا۔ اللہ ارشاد فرما رہے کہ میں بھوکا سوتا تھا، تو نے کبھی میرا خیال کیا کہ میں اپنے اللہ کو ایک لقمہ کھلا دوں؟ ایک طرف قل هو اللہ احد یاد رکھیے، دوسری طرف اللہ کے یہ جملے یاد رکھیے کہ اللہ آپ سے کیا کہیں گے کل قیامت کے دن کہ تو نے مجھے بھوکا رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم غریبوں کا اگر خیال رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیٹ میں لقمہ نہیں جائے گا، اللہ تک وہ چیز نہیں پہنچے گی، لیکن اللہ اس خوشی کی وجہ سے، اس انسان کے خوش ہونے کی وجہ سے، اس غریب کے مسکرانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری روزی کا غیب سے انتظام فرما دیں گے۔ اور یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کسی نے اگر کسی غریب کا خیال رکھا گویا اس نے اللہ کا خیال رکھا۔ لیکن یہ وہ راستے تھے، یہ وہ جگہیں تھی جہاں سے رزق میں برکت ہوا کرتی تھی، یہ وہ ذرائع تھے جہاں سے ظہور ہوا کرتا تھا رزق کا۔ یہ راستے آج مسلمانوں نے بند کر لیے ہیں، یہ سارے راستے آج ہم نے بند کر لیے ہیں۔ غریبوں کو کھانا کھلانا تو ہمارے یہاں ایسا لگتا ہے کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے، ورنہ تو زمین کے اوپر ایسے لوگ اللہ نے پیدا فرمائے۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب نور اللہ رحمت اللہ علیہ کاندھلے کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہی کاندھلا جہاں کے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے امیر حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے اکابرین اسی کاندھلا سے اللہ نے پیدا فرمائے۔ اسی جگہ پر یہ اللہ والا حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ پانی پت سے پیدل کا سفر تھا، اپنے کاندھلا میں تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک گاؤں پڑا، آپ نے دیکھا کہ بھئی یہ گاؤں میں ایک مسجد ہے جو کہ ویران پڑی ہے، سنسان پڑی ہے۔ آپ نے وہاں سوچا کہ آج رات کو قیام یہیں کر لیا جائے۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا ایک عجیب واقعہ کتابوں میں نقل ہے کہ اس وقت لوگوں کے اندر ایمان اور ایمان کا جذبہ اور فہم اور عقل کتنی ہوا کرتی تھی جو آج تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہم۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ایک بڑی بہن تھی، ان کا تذکرہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری دور میں وہ اندھی ہو گئی، اور جب عمر زیادہ ہو گئی چل نہیں سکتی تھی، پھر نہیں سکتی تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، کسی نے یہ معلوم کر لیا کہ ماں جی یہ بتاؤ کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا یا ابھی بچا ہوا ہے؟ کہتی ہیں کہ اگر پانی ہاتھ میں ہے تو پی لیا جائے، اگر لینے جاؤ گے تو وقت ختم ہو چکا ہے۔
گویا کہ اتنی عقل اور فہم ایک عام انسان کے اندر ہوا کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے قرآن سے جو تعلق جوڑا تھا، انہوں نے قرآن کو پڑھا تھا، وہ قرآن والوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بیچ میں بات اس لیے آ گئی کہ جن کے یہاں ان پڑھوں کا یہ حال ہے تو پڑھے لکھوں کی بساط کیا ہوگی۔ تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں گئے، اور مسجد میں جانے کے بعد صاف صفائی کی، آپ نے اذان پڑھی اور اکیلے نماز پڑھنے لگے۔ پڑوس والے محلے والوں کو تو توفیق نہیں کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، لیکن اللہ کا زوال اور اللہ کا عتاب نہ جانے کون کون سی شکلیں اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن نہ جانے قوم کو کب یہ باتیں سمجھ میں آئے گی، کیونکہ اللہ جب کسی کی عقل سلب کر لیتا ہے پھر اس کو سیدھی باتیں سمجھ میں آتی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوچا کہ قیام یہیں کروں۔ ایک مزدور آدمی سامنے سے نکلا، اس نے دیکھا کہ ہماری مسجد میں آج کوئی مسافر آیا ہوا ہے، تو وہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کہاں سے تشریف لائے؟ حضرت نے بتایا کہ میں پانی پت سے آیا ہوں اور مجھے کاندھلا جانا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج قیام یہیں کر لوں۔ اتنا پوچھا اور چلا گیا۔ رات کا وقت ہوا، وہ مزدور کل کو قیامت کے دن یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آپ نے ہمیں نہیں دیا تھا۔ اللہ کی قسم، مزدوروں نے جن کے پاس چند روٹی ہوا کرتی تھی انہوں نے جنت کمائی ہے، آج جن کے پاس اربوں ہیں وہ دوزخ کما رہے ہیں، وہ دوزخ کا سودا کر رہے ہیں دنیا میں رہ کر۔ تو یہ رات کے وقت حضرت کے پاس 3 روٹی لایا یہ مزدور، اور کہنے لگا کہ او اللہ والے، میری پورے دن کی مزدوری یہ تھی کہ اس میں 3 ہی روٹی بنی ہے، اور جتنی بنی تھی میں لے آیا ہوں۔ حضرت نے وہ کھانا کھا لیا اور سو گئے۔ رات کو دیکھتے کیا ہیں کہ سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار 3 مرتبہ ہوتا ہے۔ اگلے دن صبح اٹھے، ارادہ کر لیا کہ یہ جگہ تو بڑی قیمتی ہے، اس جگہ کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے، آج بھی یہیں قیام کرتا ہوں۔ اگلے دن حضرت نے پھر قیام کا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن پھر وہ مزدور اسی طریقے سے مزدوری سے واپس آیا، اس نے پھر دیکھا کہ ہماری مسجد میں آج پھر وہی مسافر ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ اپنے گھر گیا اور جانے کے بعد اپنی بیوی سے اس نے روٹی بنوائی، اور آج وہ روٹی 2 لے کر آیا اور کہنے لگا حضرت آج مجھے صرف 2 ہی روٹی میسر ہوئی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت نے 2 روٹی کھائی، اللہ کا شکر ادا کیا، سو گئے۔ صبح کو کہتے ہیں کہ آج مجھے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ ہوا۔ اگلا دن پھر یہ سوچا کہ آج پھر یہیں رہوں گا، کیونکہ ایسی جگہ پھر کہاں ملے گی جہاں روزانہ مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا ہو۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو روزانہ مستقل دیدار مصطفیٰ ہوا کرتا تھا۔ آج دیدار لیلا ہو رہا ہے، آج دیدار ننگی تصویریں ہو رہی ہیں، آج دیدار نہ جانے شراب ہو رہی ہے، آج دیدار مصطفیٰ کا تو ایمان والوں کو خیال بھی نہیں، کیونکہ حرام کے لقمے پیٹ میں جا رہے ہیں۔ 40 دن تک عبادت قبول نہیں تو دیدار مصطفیٰ پھر کہاں سے نصیب ہوگا؟ رات دن آنکھوں سے نظارے غیروں کے ہو رہے ہیں تو دیدار مصطفیٰ کیسے ہوگا؟ تیسرے دن اس اللہ والے نے پھر سوچا کہ آج پھر یہیں ٹھہر جاتا ہوں۔ آج وہ مزدور پھر اسی طریقے سے اپنی مزدوری سے آیا۔ یہ وہ دور تھا کہ پورے دن کام کریے اور چند خوراک، چند مٹھی گیہوں یا جو بھی اس وقت دانہ ہوتا تھا وہ دیا جاتا تھا۔ آج فراخی رزق ہے، آپ ہزاروں میں کما رہا ہے، آدمی لاکھوں میں کما رہا ہے، لیکن اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔
اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور قیامت نزدیک ہوتی جا رہی ہے، قبر کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے، اور پھر بھی جہنم کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ آج وہ مزدور ایک روٹی لے کر آتا ہے، حضرت نے آج ایک روٹی نوش فرمائی، آج دیدار مصطفیٰ ایک مرتبہ ہوا، اور اگلے دن یہ مزدور آیا، کہنے لگا او اللہ والے اب یہاں نہ رہنا، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ کہنے لگا بھائی ایسی جگہ مجھے کہاں ملے گی، کیوں مجھے یہاں سے بھگانا چاہتا ہے؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی 3 دن کرنا مستحب ہے۔ 3 دن کے بعد اگر وہ رکتا ہے یا آپ روکنا چاہتے ہیں تو یہ ثواب ہے، یہ صدقہ ہے۔ مزدور کو اتنی سمجھ تھی کہ 3 دن ہو گئے، سنت پوری ہو گئی، مستحب ہو گیا، تو اب ان سے اجازت مانگ لی جائے، لیکن وہاں معاملہ الگ تھا۔ کہنے لگا کہ حضرت اب آپ آج یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت نے کہا کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا او اللہ والے میں تجھے کیا بتاؤں کہ جب پرسوں میں مزدوری کر اپنا سامان لے کر آیا، اپنا آٹا لے کر آیا، تو میری بیوی نے جو روٹی بنائی وہ صرف ہمارے گھر میں 3 روٹی بنی تھی، جس میں تھا اور میری بیوی تھی اور میرے ہاں ایک چھوٹا بچہ تھا۔ میں نے اپنی روٹی اپنے ہاتھ میں لی، وہ تھے کہ جنہوں نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ہیں کہ جنہوں نے تصور کیا ہے جنت کیا چیز ہے، انہیں پتا ہے کہ اگر یہاں ہم دیں گے اللہ کی راہ میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالحسنۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں جو دیتا ہے اللہ اس کو اس سے اچھا بدل عطا فرماتے ہیں، وہ بھی 10 گنا۔ اور اللہ کی ذات اقدس تو وہ ہے 10 نہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ 70 دینے پر قادر ہے، وہ 700 دینے پر قادر ہے، وہ 7000 دینے پر قادر ہے، وہ 7 لاکھ دینے پر بھی قادر ہے۔ لیکن یہ وہ تھے کہ ان پڑھ تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان پکا تھا۔ آج علم کی بھرمار ہے، آج علم کے دروازے کھلے ہیں، رزق کے دروازے کھلے ہیں، لیکن نافرمانیوں کی بھی دروازے کھلے ہیں۔ کہنے لگا او اللہ والے میرے گھر میں 3 روٹی بنی، میں اپنی 1 روٹی لے کر چلا، میری بیوی نے پوچھا کہ آج کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگا او اللہ والی آج ہماری مسجد میں ایک مسافر آیا ہے، یہ اپنے حصے کی روٹی میں اس کو کھلاؤں گا لے جا کر۔ کہنے لگی اچھا اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہمارا خیال نہیں، میرے حصے کی بھی 1 روٹی لے جاؤ اور اسی کو کھلا دینا۔ او اللہ والے میں گھر سے نکلنے ہی والا تھا، میرا ایک چھوٹا بچہ معصوم، وہ کہنے لگا او ابا جان، او امی جان، تم اگر جنت میں جاؤ گے تو میرا خیال نہیں کرتے میں جہنم میں جاؤں گا، میرے حصے کی بھی روٹی اس مسافر کو کھلا دو لے جا کر۔ لہٰذا پہلے دن جو آپ کے پاس روٹی آئی تھی 3، وہ ہماری 1 روٹی تھی، 1 حصے کی۔ تو یوں سمجھیے کہ وہ حلال رزق اتنا تھا، سمجھ گئے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کہ ان کی آنتوں سے آہ نکل رہی تھی، ان کی آنتوں میں اللہ کی پکار چل رہی تھی، ادھر دیدار مصطفیٰ مولانا مظفر حسین صاحب کو ہو رہا تھا۔ کہنے لگا اللہ والے جب دوسرا دن آیا تو میرے بچے کی حالت بگڑ گئی، ہم اس کو دیکھ نہ سکے، تو آج ہم نے اس کی خوشامد کی کہ بیٹا آج تو ایک کام کر، اپنے حصے کی روٹی کھا لے۔ آج میں اپنے حصے کی روٹی لے جاتا ہوں۔ اس کی ماں سے میں نے کہا کہ آج تو بھی کھا لے، تیری بھی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مزدور جو صبح سے شام تک گرمی میں کام کرتا ہے وہ بھوکا رہتا ہے تو صرف اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ یوں نہ کہہ دے کہ تو نے مجھے کھلایا نہیں، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ یہ لے کر چلتا ہے، بیوی کہتی ہے کہ کہاں جاتے ہو؟ میری روٹی بھی لے کر چلو، میں بھی بھوکی رہ لوں گی، اگر موت آ جائے تو اللہ سے کہہ دوں گی اللہ تیرا مہمان آیا تھا، تیری مسجد میں آیا تھا، میں نے اپنے حصے کی روٹی اسے کھلا دی ہے۔ اللہ اکبر۔
تو آج 2 روٹی کھاتے ہیں تو 2 مرتبہ دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے، وہ مزدور کہنے لگا کہ حضرت آج جب تیسرا دن ہو چکا، میری بیوی کی حالت زیادہ خراب ہو گئی، آج میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج آپ کے لیے صرف اپنے حصے کی روٹی لے کر جاتا ہوں۔ وہ مزدور مزدوری سے نہیں رکا، وہ اپنے کام سے نہیں رکا، وہ اپنا کام کرتا رہا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا۔ اس کے بعد کہنے لگا حضرت آج یہ روٹی جو ہے وہ میرے ایک حصے کی تھی، لیکن اب مجھ میں گنجائش نہیں رہی کہ میں اس سے زیادہ اور فاقہ کر سکوں۔ او اللہ والے، اگر اس سے زیادہ فاقے کی نوبت آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا غلط قدم اٹھ جائے، کہیں میں چوری کی طرف آمادہ نہ ہو جاؤں، میں کسی غلط راستے پر نہ پڑ جاؤں، میں کہیں زیادہ کمانے کے چکر میں نہ لگ جاؤں۔ او اللہ والے، بس تو آج یہاں سے چلا جا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جیسا کھانا میں نے پوری زندگی میں اس مزدور کا کھایا ہے، اللہ کی قسم مجھے ایسا کھانا پوری زندگی میں نصیب نہیں ہوا۔ حلال روزی، حلال رزق، یہ ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ سے ڈرنے والے کرتے ہیں یہ کام، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، وہ ان چیزوں سے مستثنا ہے، وہ ان کی مرضی ہے، جیسے مرضی چاہے زندگی گزارے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی چند باتیں کہنی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔